اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت پہ جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت پہ چلے جائیں، تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 نا، ہم نجعل المتقین کالفجار، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نواسی کو، مسجد میں آتا ہے الٹا مولوی صاحب اور چندے کی پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو، دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔ بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں خربوزے، انار، انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ یعلم متقلبکم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے۔ تو کورنگی والو، آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائے۔ نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی گیریا کا ہوگا، نہ کوئی کورنگی اللہ والا کا ہوگا۔ اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے۔ میں پانی کی مثال دے رہا تھا، پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے۔ تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برسا، ایسا دے دنادن پانی پر۔ یہ اللہ کی طرف سے نلکا کھلتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے، پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں، سب طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے، کبھی آئے گا بھائی، آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس گندا، جتنے بھی کتے ہوتے مرے ہوئے تھے، ہب ندی سے جو پانی آ رہا ہے، راستے میں کتے پلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی پینے چھوڑ دو آپ لوگ، بار وہ سب بوتے ہوتے آخر میں پھر وہ پانا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف۔ حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے گا، اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں برساتا۔ ہمارے پاس ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے لیے، ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں، تو اتنا برساتا ہے۔ اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی۔ وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے تو اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا۔ لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے، اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہو، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر۔ نہ 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 نہ، اللہ اتنا منو ٹنو پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے، اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں۔ ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے، یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟
اللہ نے رکھی ہے عطا. آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا, یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں, ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہے, چھوٹے ہوتے نہیں ہے, دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا قد چھوٹا تھا, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنا ہے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا. تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا, وہ تھے بھی مولانا ماشاءاللہ. ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی کا دلچسپ واقعہ. کہتے ہیں میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا, پھر بھی مجھے پاسپورٹ نہیں کہہ رہے. میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا. کہتے کھڑا تو ہو پہلے, تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے. وہ بڑے باصلاحیت آدمی, اللہ ان کی بڑی برکت دے. تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں, میں ٹوٹل کیا ہوں پورا. تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں, ہوتے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے, یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنو پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا ہے. ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے کی چلی جانا, تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بہ جاتے ہیں, کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے, گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے, چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے, کون کر رہا ہے یہ کام؟ خدا کر رہا ہے میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو, اللہ کہا کہ نماز پڑھو, ابے بھائی یہ مولوی ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, بھائی کیا بلّا لگتا ہے کیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا کوئی موبائل خریدنے کے لیے, تو وہ موبائل کے جو دکان والا ہے نا, وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں یار اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. دوسرے نے کہا بڑا اللہ اللہ بہت کر رہے ہیں, کیا مولوی بن گیا ہے کیا؟ یہ نوبت آ گئی ہے, جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہو اسے لوگ کیا کہتے ہیں, مولوی بن. بھائی اللہ مولویوں کا نہیں ہے صرف, جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا. تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا, آسمان سے بارش ہے. اب مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو, اپنا تعارف تھوڑی کروا رہے کہ مجھے مانو. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں, پہنچی کی سرکاریں آ رہی ہے نا آج کل مارکیٹ میں, پہنچی کی سرکاریں, شف سرکار وہاں کینیڈا, وہاں شف سرکار ادھر بھی ہے, لندن میں بھی ہے, تو امریکہ میں بھی اس کی سنے پھونکے وہ پہنچ رہی ہے. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا, میں نے کہا دیکھو تم لوگ میں جو شف سرکار کا مرید ہے, تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی کی ہے کینیڈا سے اور بہت بڑے بڑے ملکوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں, تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلواتی جائے امریکہ تک اور وہ شف سرکار کی شف لائن کہلائے, ہو اس میں شف سرکار پھونک مارے, کیا خیال ہے, اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے, اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اسٹرائک کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شف سرکار کی, کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے, کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے اس کے, تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت, کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ شف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے اپنی پھونکوں کے, تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے, وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے اسپرے کر دیا ہوا. شف سرکار کو غصہ آ کے, اور یہ درپاس لوگوں کی طرف سے مجھے نہیں پتا وہ شف سرکار کی اجازت سے دھمکیاں دی کیا کی, تو وہ دھمکیاں ہم یہ کر دیں گے. میں نے کہا ضرورت کیا ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ پھونک لا کے مجھ کو اسپرے کر دو. شف سرکار تھیلی میں پھونک بنے کیا اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دے, کیا خیال ہے؟ پروگرام میں اڑا جائے گا ہمارا. اس سے پتا چلتا ہے اتنی ایک پھونکے وہ کے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں, 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ جعلی پھونک ہے, یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی ٹوپی ڈرامے, جن چڑیل بھوت بگانے والے عامل تو نہیں ہے؟ اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے, کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے یہاں پر. تو خیر, تو ہمارا رب کیا کرتا ہے, پانی لے کر جاتا ہے آسمانوں, اتنا منو ٹنو پانی, اٹھایا کس نے اس کو؟ ہوا نے. اتنی ہلکی چیز, اس پہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے.
ایک آدمی نے کہا دیکھو، ایک بچے نے اپنی امی سے کہا امی سب سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ امی نے کہا دیکھو بیٹا سب سے طاقتور لوہا ہوتا ہے۔ امی لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہاں، لوہے سے طاقتور آگ ہے، یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ امی آگ سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جی ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ امی پانی سے بھی زیادہ، بچے بھی کو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں کہ آٹو پہ کو بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہو۔ امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے۔ امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی کیا بولا تھا امی نے، جی وہ یاد ہے؟ نہیں کیا ہے؟ نہیں، ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں، لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ بعد میں مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا، خیر وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور، بچے نے پوچھا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بلائیں نہیں ہوتی، آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں وہ اس سے بھی طاقتور ہیں۔ امی بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا صدقہ جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا مولوی جو صدقے کو بھی، یہ 2 نمبر مولوی سارے مولوی امی نے تنگ آ گئے، وہ صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے، 2 نمبر لوگوں کی بات۔ میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفہ سناتا ہوں، وہ 2 نمبر مولویاں کیوں؟ وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا نا، صاحب میرے کو بگڑ گئے، میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں، میں کیوں مولویوں کو مذاق اڑاؤں گا؟ انجوائے بھی کر لیا کرو، ٹینشن اتنی ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے، تھوڑا سا ہنس لیا کرو۔ 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی تو 2 نمبر تو کھاتے ہیں، وہ پلتے ہی صدقے پر ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر گھر میں تھا نہیں تو انہوں نے بیگم سے بولا پڑوسیوں کی بولی چوری کر کے لیا، تو کسی نے بولا، اس نے بولا آپ تو چوری کے اتنا خلاف ہو؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم شور پہ سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کرنا، تھوڑی چوری پہ۔ اب جب وہ سال میں پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی، تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے دے، خود سے آئے۔ اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا تو جیسے لوگ کچھ بگڑ گئے، کو مولوی کو مذاق اڑا رہے ہو، بھائی مولویوں پہ نہیں اڑا رہا، مولوی میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر۔ 2 نمبر مولوی کی بات ہو رہی، 2 نمبر تو کرتے ہی حرکتیں۔ ہمارے نانا بھی مولوی تھے، لطیفہ سنایا کرتے تھے مولوی کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی جو تھا نا مولوی تھا، اس کے جب انتقال ہو گیا نا تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ بلایا، تو اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے پھوڑنے آنا، اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے، اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی، اتنا کھانا کم بختو۔ وہ بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی، کھاتے رہے، اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے کھڑا ہے۔ ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی، آج تو تم نے اپنے باپ کی روح کو خوش کر دیا۔ جب گھر میں ماں نے دیکھا نا تو رکھ کے چماٹ لگایا، غیر دو تمہارا باپ اس پیشر پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو، جب کھاتا تم اپنے پاؤں بے کر کے آ رہے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی، منو ٹنو پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں، یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں تھوڑی ہیں۔ بھائی اللہ تمہارا ہے، میرا بھی ہے، اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں، تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے، تو بھی تو کھاتا ہے، اس سے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے، میدانی علاقوں میں برستا ہے، پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض۔ ادھر توجہ، شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں، جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا، سوراخ ملتا ہے، پانی گھس جاتا ہے اس میں۔ بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے، دھوتا جاتے آپ اگر زمین کھودنا شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے۔ تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہے، جاتے اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا، مٹی کے اندر محفوظ کیا، اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے، 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے،
جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا. یہ زمین میں کون سے ڈیفریزر بنا دیے بھائی, مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے, اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد بھی جب زمین کھودو گے تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا, آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا. تو یہ جو زمین میں ایسے کیمیکل ڈال دیے اور کہ وہ پانی کو روک بھی رہے ہیں, نیچے جانے نہیں دے رہے اور پانی کو صاف بھی کر رہے ہیں, یہ کام کس نے کیا میرے بھائی؟ ہمارے لیے اللہ نے. اگر اللہ یہ گرفت چھوڑ دے, پانی نیچے جانا شروع ہوگا. اللہ مٹی میں وہ تاثیر ختم کر دے صاف کرنے کی. ہم جب زمین کھود کے پانی نکالیں گے, سڑا ہوا پانی نکلے گا, ہماری زندگی عذاب بن جائے گی. تو پانی کی ضرورت بہت زیادہ, اس لیے اللہ نے پانی بھی ہمارے لیے پیدا کیا بہت زیادہ. ایک حدیث عالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی ایک رکعت میں بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. آپ کو رفع الیدین نہیں کرنے تو نماز بھی نہ پڑھو. دعوے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, البانی نے صحیح قرار دیا اس کو, جو اہل حدیث کے سلفی عالم ہیں, کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے؟ پھر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا ہے, اس کے علاوہ نہیں کیا, اور بتایا کہ ایسے نبی نے نماز پڑھی ہے. امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے, ایک نسخے میں حسن کا ہے, ایک میں حسن صحیح کا ہے, اور عرب کے بڑے بڑے محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جن میں ناصرالدین البانی رحمہ اللہ بھی ہیں. ہاں, ہمارے بعض اہل حدیث لوگوں کو دھوکا ہوا ہے. انجینئر علی مرزا نے کو بھی یہاں سے دھوکا ہوا تھا, کیونکہ وہ انجینئر علی مرزا بیچارے کو عربی تو آتی نہیں ہے. حافظ زبیر علی زئی نے لکھ دیا یا کسی اہل حدیث عالم نے لکھ دیا کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, تو اس نے بھی آگے مکھی پہ مکھی بٹھانا نہیں ہوتا, کہہ دیا تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث کو ابن مبارک نے ضعیف کہا ہے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک نے اس والی کو ضعیف نہیں کہا, اس سے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے, وہ بھی ابن مسعود سے مروی ہے. ان بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا چلتا کہ کس حدیث کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, اتنی تو عربی آتی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی, یہ محقق جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ان سے جتنا دور رہیں گے اتنا اپنے ایمان کو, اپنے اعمال کو بچا کے رکھیں گے. اور امام ترمذی نے خود آگے لکھا, امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جب رفع الیدین کرنے کی باری آتی ہے, حدیث پیش کی ہے, تو کہتے ہیں وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اصحاب علم صحابہ کا مذہب ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی باری آئی, جب رفع الیدین نہ کرنے کی بات حدیث ذکر کی نا عبداللہ بن مسعود والی, تو اس میں امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اصحاب علم صحابہ میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو بہت سارے صحابہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو نبی نے کبھی بھی نہیں پڑھی. اس لیے میرے بھائی یہ منجن ہے, منجن سمجھ رہے ہو, منجن ہے. 1000 سال سے زیادہ, 800 سال تو کنفرم ہے فقہ حنفی نے دنیا پہ حکومت کی ہے. یعنی مسلمانوں کی خلافت اور دنیا پہ جو قانون نافذ ہوا ہے اسلام, وہ فقہ حنفی کی شکل میں نافذ ہوا ہے. اور ہمارے جو اہل حدیث لوگ ہیں, ان کا تو ایک بالش بھی زمین پہ کہیں فقہ نافذ نہیں ہوا, کہیں اللہ نے ان کو کہیں بیچاروں کو حکومت ہی نہیں دی ہے. میں ان کو گمراہ یا اس سینس میں کوئی جہنمی نہیں قرار دے رہا, لیکن جتنے ہو اتنے رہو نا. پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے اہل حدیث, لیکن وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں. 99% لوگ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی ہیں, ان کو کہتے ہیں اندھے مقلد ہیں, ان کو کیا پتا. یہ آپ اپنی حیثیت سے کیا کر رہے ہو, تھوڑا آگے جا رہے ہو فری ہونے کی. نہ آپ کا مدون فقہ ہے, آپ کہتے ہو ہم قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں, تو استدلال کر کے لکھ لو نا, اس کو ایک ریٹن فارم میں قانون مرتب کر لو. وہ اب تک نہیں ہوا. تبھی ہر اہل حدیث کی رائے دوسرے سے مختلف, اس سے طلاق کا مسئلہ پوچھو الگ, دوسرے سے پوچھو الگ, تیسرے پوچھو الگ. ابھی ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ حافظ, کیا نام ہے, حافظ زبیر, ابھی پھر ان کا طلاق اور خلا پہ کلپ آیا ہے. بھائی آپ عجیب, کوئی دلیل نہیں ہے, وہیں بس فقہ حنبلی کی عبارت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ فقہ حنبلی میں یہ خلا یک طرفہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے وہ فقہ حنبلی کی عبارت نکالی, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا, اس کا ترجمہ حضرت نے صحیح نہیں کیا. آپ نیک آدمی ضرور ہیں, اور اللہ سے امید ہے آپ جنت میں جائیں گے, لیکن یہ تحقیق آپ کا کام نہیں ہے. آپ مجتہدین کے مقابلے میں زیرو ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی. اس لیے پہلے یہ اسلامی قانون مرتب ہو چکا ہے, یہ ریٹرن فارم میں آ چکا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. یہ نئی چیز اب مارکیٹ میں کیا لے کر آئے گا بھائی, اب تو نیا صحیح ہے کیا لے کر آئے, اور لائے بھی نہیں ہے نا, لاؤ تو نا مارکیٹ میں, مسائل مرتب تو کرو. پتہ ہے کیوں مرتب نہیں ہو رہے؟ ایک اہل حدیث کتاب لکھیں گے نا, دوسرا فوراً اس کے خلاف لکھ دیں گے, تیسرا فوراً اس کے خلاف. تو ان کا ہر شخص کا ایک نیا فقہ ہے. تو اسلام پہ ایسے چلنا پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے.
یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کون سا فقہ مرتب ہوا تھا؟ صحابہ میں حضرت ابو بکر کے دور تک تو قرآن بھی مرتب نہیں ہوا تھا، حدیث بھی مرتب نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دیسی طریقے سے چلنا ممکن تھوڑی تھا. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی، قرآن بھی مرتب ہوا، حدیث بھی مرتب ہوئی، فقہ بھی مرتب ہوا. اب مرتب قرآن کو بھی مان رہے ہیں، مرتب حدیث کو بھی مان رہے ہیں. جو اسلامی قانون مرتب ہوا فقہ کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں ماننا، ہم جو سمجھیں گے وہی صحیح ہوگا. تو آپ کی میں ہر شخص کی رائے الگ ہے. تبھی ٹیلی ویژن میں آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث میں صرف ایک ہی مولوی آتا ہے، دو اہل حدیث بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے دونوں کا جواب کیا ہوگا، ڈفرینٹ ہوگا. اگر کبھی ٹی وی میں کوئی دو اہل حدیث عالم آ رہے ہوں تو مجھے ضرور بلائیے گا، میں پھر ان سے سوالات پوچھوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. آپ کو دیکھو 4-6 مسائل کے علاوہ ہر رائے میں دوسرے کا اختلاف ہوگا. اور ہمارے دوست ہیں قاری خلیل صاحب، وہ جو اہل حدیث عالم ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے آدمی ہیں. آج کل مجھے پھر انہوں نے چیلنج بازیاں کرنا شروع کر دی ہیں مفتی طارق مسعود کو سامنے لے کر. مجھے اچھا نہیں لگتا یار، یہ مولوی لوگ اس طرح کی بھڑکیاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. وہ قاری خلیل صاحب ہیں نا، بول ٹی وی میں آتے تھے. جب سے مفتی رشید احمد خورشید صاحب گئے ہیں تو انہوں نے پھر اختلافی مسائل ان کے سامنے تھوڑا چھیڑنا کم کر دیے. تو مفتی رشید احمد خورشید کو کہہ رہے تھے تمہیں کوئی اور گنتیاں سکھا کے بھیج رہا ہے، وہ میرے پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ پڑھا کے بھیج رہا ہے. خیر، تو ابھی پھر انہوں نے چیلنج کیا مفتی طارق مسعود کو میرے سامنے بٹھا دو. تو کسی نے لکھا ہوا کہ ایسا نہ ہو بیٹھ جائیں سامنے. وہ انجینئر علی مرزا بھی یہ کہا کرتا تھا آ جاؤ آ جاؤ، وہ سمجھ رہا تھا نہیں آئے گا، وہ آ گئے. تو ایسا نہ ہو وہ بیٹھ جائے، اس لیے بھائی مت کرو یہ چیلنج ویلن مت کرو. مثلاً ہمارے نبی نے بہت سارے ایسے کام کیے جو آج ہمارے معاشرے میں مایوس ہیں. مثلاً کرتا دھوتی پہننا، سرما لگانا، ہاتھ سے کھانا، گریبان کھولنا وغیرہ. گریبان کھولنا سنت نہیں ہے. وہ ایک دفعہ نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا تو صحابی نے دیکھا تو وہ عشق محبت میں آپ نے گریبان بند رکھنا ہی سنت ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیے ہیں، کچھ کام کلچر کی بیس پہ کیے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے نا، تو وہ تو کلچر تھا نا سوسائٹی میں. سواریاں یہی تھی، گدھے گھوڑے اور اونٹ. اب آپ کے پاس اوبر کریم بھی ہے، رکشے ٹیکسیاں بھی ہیں، آپ نے گھر کے باہر گدھا باندھا ہوا ہے، پھر لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی تو کیا کر رہا ہے، تو آپ کو سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. سنت کا تو یہ سنت کا آپ مذاق اڑوا رہے ہو. سمجھ رہے ہو کہ موٹر سائیکلوں کا، ہوائی جہازوں کا دور ہے اور آپ کس پہ سفر کر کے جا رہے ہو؟ گدھے پہ. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. تبھی اسلام نے کسی خاص لباس کو سنت قرار نہیں دیا. ہدایات دے دی ہیں کہ لباس کا مطلب جسم کا چھپنا ہونا چاہیے، جسم پورا چھپے، آپ کا 2-4 اسٹیکر نہ لگے ہوئے ہوں. لیکن کوئی مخصوص لباس نہیں ہے اسلام میں کہ یہ لباس سنت ہے، یہ سنت. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. اب عرب میں گرمی تھی، وہ ہلکے کپڑے پہنتے تھے. اگر اسلام کہتا ہلکے کپڑے پہننا، لائٹ کرتے پہننا سنت ہے، تو سائبیریا میں تو سنت پہ عمل کر کے لوگوں کے جنازے ہو جاتے. تو اسلام پھر سوسائٹی کے لحاظ سے لباس چینج ہوتا ہے، کلچر کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے. تو اسلام نے دیکھو، اسلام میں عربی سیکھنا بھی فرض نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں جو عربی زبان سیکھیں، جو لوگوں کو گائیڈ کریں. اگر اسلام میں عربی سیکھنا فرض ہوتا تو آج ساری زبانیں مسلمانوں میں ختم ہو چکی ہوتی. نہ صحابہ جب اسلام لے کر گئے، فارسیوں میں گئے، فارسیوں کی زبان فارسی ہی رہی ہے اب تک، پرشین ہی ہے. وہ پٹھانوں کی زبان پشتو ہی رہی ہے اب تک. کیا ہے؟ پشتو. ہاں ان کے علماء نے عربی سیکھی. تو نہ اسلام نے کسی کی زبان کو چھیڑا، بلکہ کچھ غیر مسلموں کی زبانیں تھیں جو مسلمانوں کی بن گئیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو فارسی زبان ہے یہ مسلمانوں کی تھوڑی تھی، یہ تو آگ پرستش کی زبان تھی، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی زبان تھی. لیکن جب صحابہ گئے، یہ لوگ مسلمان ہوئے تو یہ اسلام کی زبان بن گئی فارسی. ہندوستان کی جو مسلمان حکومت کی سرکاری زبان فارسی تھی. اور آپ حیران ہوگے آج اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ آپ ہسٹری پڑھیں، اردو کو سب سے زیادہ پروموٹ انگریز نے کیا ہے ہندوستان میں. سمجھتے ہو؟ جتنے اردو کے پرانے شاعر ہیں سارے لبرل تھے، مذہبی نہیں تھے، شرابی کبابی ٹائپ کے ملیں گے آپ کو. کیونکہ انگریز اردو پروموٹ کر رہا تھا. انگریز کی نیت یہ تھی کہ فارسی مسلمانوں کی زبان ہے، اس کو ختم کیا جائے، اردو مارکیٹ میں لائی جائے، تاکہ علماء کا عوام کا رشتہ علماء سے، علماء فارسی بولتے تھے، علماء فارسی زبان بولتے تھے، تو عوام کا رشتہ علماء سے کٹے اور اردو سے جڑ جائے. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اردو جب پھیلے گی تو یہ علماء کی زبان بھی اردو بن جائے گی. اب اردو کو انگریز نہیں چاہتا کہ ترقی کرے. تبھی تو دیکھو نا ہندوستان میں ہندی کا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہے اردو ہی. اس میں الفاظ میں فارسی عربی کے الفاظ نکال کے اس زبان کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. لیکن اردو کو پروموٹ کرنے والا انگریز تھا، مگر اس کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ علماء اردو زبان سیکھ لیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں نے خود سنا، اور یہ پہلے سے ہماری تحقیق بھی یہی ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو زبان میں ہے.
اور عربی کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان جو پھیلی ہوئی ہے وہ اردو ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ انگلش جو آپ کو آج انگریزوں کی زبان لگ رہی ہے نا، این ممکن ہے یہ اسلامی زبان کہلانا شروع کر دے چند صدیوں کے بعد، کیونکہ جب ہسٹری چینج ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ تو ماضی کو لوگ بھول جاتے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے اردو انگریزوں نے اس کو ترقی دی ہے اردو کو، تو لیکن جب چینج ہوتی ہے تو ایسے ہی اب میں جب یورپ امریکہ میں جاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں جاتا ہوں، وہاں کے علماء وہاں کے طلبہ تو ایسے فر انگلش بول رہے ہیں، ٹھش پش، لگتا ہی نہیں کہ یہ انہوں نے انگلش سیکھی ہے، وہ تو انگریزوں والی انگلش بول رہے ہیں. آسٹریلیا میں جو مدرسوں کے بچے انگلش بولتے ہیں نا، میں نے کہا یار یہاں سے پاکستان سے علماء کو بلاؤ. کہتے ہیں جب پاکستان یا انڈیا سے علماء آتے ہیں جو انگلش بولتے ہیں تو یہ بچے ہنستے ہیں ان کی انگلش پہ، کیونکہ وہ کتابی انگلش بولتے ہیں، ان کی مدر لینگویج ہے انگلش. تو جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مدارس کے جو انگریز بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں گورے بھی آ رہے ہیں مسلمان ہو کے، تو یہ انگلش بھی انگریزوں کی نہیں رہے گی. یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو اسلامی زبان ہے انگریزی بھی. یہ زبانیں چینج ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے کسی زبان کو برا نہیں کہا، سمجھ رہے ہو، کسی کلچر کو برا نہیں کہا، کسی لباس کو برا نہیں کہا، کیونکہ اسلام کو پتا تھا کہ یہ لباس کل ہماری ضرورت بھی بن سکتا ہے، یہ زبان کل ہماری ضرورت بھی. میں بولا کرو، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھیں. تو آج ہمارے یہاں ایک عجیب سا بعض مذہبی لوگوں میں ایک عجیب سی ایک وہ ہے تو کہ انگریزی کافر ہو گیا، انگلش بول رہا ہے تو کافر کا بچہ ہے. اب تو خیر کم ہو گیا، پہلے تو بہت زیادہ تھا. انگلش بول دیا تو کافر کا بچہ ہو گیا، وہ فلانی قوم کا لباس پہن لیا. ہاں تشبہ نہیں ہونا چاہیے. تشبہ کا مطلب دیکھنے میں فوراً لگے کہ یار کوئی یہودی آ رہا ہے، کوئی عیسائی آ رہا ہے، تو ایسا شعار نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے ڈریس جو پوری دنیا میں کامن ہو گئے ہیں وہ تو ویسے ہی کامن ہے، اس میں کیا ہے. تو اس لیے اسلام کا ظرف چونکہ بہت وسیع ہے، اس لیے اسلام نے سواریوں پہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ یہ والی سواری سنت ہے، یہ والی بدعت ہے. اسلام کو پتا تھا بھائی اس دنیا ترقی کرے گی. دیکھو اسلام میں اگر کوئی کہ تلوار سے جہاد سنت ہے تو یہ اسلام کے کھاتے میں غلط چیز ڈال رہے ہو کہ نہیں ڈال رہے؟ کیا خیال ہے؟ نبی نے تو تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑائی لڑی ہے نا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیری بیڑا تیار کیا، پھر آگے مسلمان فاتحین نے توپیں ایجاد کی. انجینئروں کو بلاتے تھے، اس انجینئر کو عربی میں مہندس کہتے ہیں، تو انجینئروں کو بلا کے توپیں تیار کی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں خالد بن ولید اور یہ بڑے بڑے اصحاب جو گئے، انہوں نے منجنیق کہتے تھے توپ کو، یہ توپوں کے ذریعے جو ہے وہ گولے داغا کرتے تھے. پھر یہ ترقی کرتے کرتے بہت آگے تک گئے، مسلمان بھی بہت آگے گئے ترقی میں. اب سلطان محمد فاتح یا وہ جو توپے وہ پہ نہیں ایجاد کرتے ہیں، تلوار سے لڑنا سنت ہے. نبی نے تو اپنی ہمیں نہیں کہا کہ کبھی کسی توپ کا گولا پھینکاؤ، ہم تو تلوار سے لڑیں گے. تو لڑ لو میرے بھائی. تو بھی انڈیا نے جہاز بھیجے تھے، آپ تلوار لے کے ہواؤں میں اڑنے والے گھوڑے لے کے پہنچ جاتے تو جنگ جیت لی آپ نے. تو اس لیے سنت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دین سمجھ کے کیا ہو تو وہ کام سنت کہلائے گا. جو آپ نے عرب کے کلچر کی بیس پہ جو کام کیا ہے اس کو دینی سنت بولو نہیں کہہ سکتے، وہ عرب کا کلچر ہے، سمجھتے ہو، اور اس پہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ. اچھا میرے بوئی، ہم نے 17 سال دودھ کی دکان چلائی. دکان ہم نے ایک شخص سے خریدی، اس نے دکان کچی حالت میں مسجد کی بڑی میں پورا مسئلہ لکھ کے لے آیا. اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بھائی، یہ سوال جمع کرا دو، اتنے لمبے سوال جو ہے نا یہاں جمع کرا دیں اور فون نمبر ڈال دیں. مفتی صاحب خواتین پوچھ رہی ہیں کہ جو مسجد کے برابر والے گھر میں بیان سن رہی ہیں ان کی جماعت سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں، وہ اپنی الگ نماز پڑھیں، کیونکہ بیچ میں روڈ کا فاصلہ ہے نا. خواتین کے لیے ہم نے بڑا VIP انتظام کر دیے. سامنے گھر ہے رینٹ پر، اس میں AC بھی لگا ہوا ہے. ابھی تو سردیاں، ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور واش روم کا الگ انتظام ہے، پراپر صاف ستھرا واش روم ہے، پانی ہے، کچن بھی ہے، لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں. تو اور اس کو ابھی تھوڑا صاف ستھرا کر دیں گے تو خواتین وہاں بیٹھ کے بیان سنا کریں. چونکہ اب بیچ میں روڈ ہے تو وہاں جماعت، مسجد کی جماعت وہاں نہیں ہوگی، یعنی تو وہ خواتین اب اخپل طریقے سے وہاں نماز پڑھیں. اور خواتین کو بیان میں لائیں، اور جب بیان میں خواتین آیا کریں مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں بیان میں ان کو بھی سامنے رکھ کے بیان کروں کچھ جو شریعت کی، کیونکہ میرا پورا بیان آدمیوں کے بارے میں ہوتا ہے. وہ پھر خواتین کی طرف شکایت آتی ہے کہ اس میں خواتین کے شرعی احکام سے متعلق تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ویسے تو بہت کم ہی آ رہی ہوتی ہیں. جب تھوڑی 25-30 کی تعداد ہوتی ہے تو 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے، وہ پھر ایک دم سے کم ہو جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے، 20 سال سے یہی ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ بڑی نہیں پا رہی ہے تعداد. میں بڑا صبر کرتا ہوں، اب بیان نہیں کروں گا، ہوتے ہوتے پھر کچھ آ جاتا ہے بیچ میں، پھر کہتی ہیں یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں سدھرے گا. آپ سے سوال ہے، دودھ میں پانی ملانا بھی کیا لکھا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو دیکھو دودھ والے جتنے بھی ہیں پانی ملاتے ہیں. دودھ میں پانی ملانا اگر دھوکا ہے تو جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسٹمر کو کہہ رہے ہو ایک قطرہ پانی میں نے نہیں ملایا، حالانکہ آپ نے ملایا ہے، تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے نا.
لیکن اگر آپ کسٹمر کو نہیں کہہ رہے اور آپ نے پانی ملایا ہے اور وہ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا اور آپ کو پتہ بھی ہے, سب کو پتہ ہی ہے پانی ملاتے ہیں, تو پھر دھوکہ نہیں ہے نا اس میں. اور جو پانی ملا رہے ہیں غنیمت ہے, شکر کرو, کیونکہ یہ بھینس کا دودھ تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ پانی ملا کے ہی پیا کرو, یہ بہت گاڑھا ہوتا ہے. تو پانی تو ملا دیں, بہت بڑی پاکستانیوں کی ایمانداری کو سلام کرو, صرف پانی ملا رہے ہیں. اصل جو چیزیں ملائی جاتی ہے, زیادہ تر گوالے نہیں ملاتے, آپ وہم میں نہ جائیں, بازار سے دودھ خرید کے پی لیا کریں, لیکن جو 2 نمبر ہوتے ہیں وہ بہت غلط چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں اس میں. بہرحال پانی ملانا جائز نہیں ہے, اور اگر ملایا ہے تو پھر دھوکہ نہ دیں کسی کو. اگر کوئی سے قسم اٹھا کر کہتے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور کر لوں تو 10,000 روپے صدقہ کروں گا, تو اس قسم کے توڑنے پر 3 روزے رکھنے پڑیں گے. دیکھو, اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اگر فلاں کام کیا تو میں 10 روزے رکھوں گا, یعنی وہ اس کام سے بچنا چاہتا ہے. یہ ذہن میں رکھو, وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں, اپنے آپ کو کام سے روکنے کے لیے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو میں 10 روزے رکھوں گا. تو اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اس کے پاس دونوں آپشن ہے, یا تو 10 روزے رکھے یا قسم کا کفارہ ادا کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی قسم کے کفارے میں 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے قسم کے کفارے کی نیت سے رکھ لے. افضل تو یہی ہے کہ 10 روزے رکھے, وہ نہیں رکھ سکتا تو قسم کا کفارہ بھی دے دے گا تو بھی یہ ہو جائے گا. لیکن یہ اس کے بارے میں ہے جب وہ یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا, اگر کیا تو. لیکن اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اللہ نے یہ کام کر دیا میرا, میں پیپر میں کلیئر ہو گیا, مریض کو شفا مل گئی, میری جاب لگ گئی, تو میں 10 روزے رکھوں گا, تو پھر 10 روزے ہی رکھنے پڑیں گے, پھر وہ قسم کا کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو 5,000 روپے دے اور کہے کہ میرے لیے وہ چیز خرید, تو کیا وہ 5,000 کی چیز اپنے پیسوں سے خرید کر اس شخص کو مہنگا بیچ سکتا ہے؟ نہیں. یہ بھی اہم مسئلہ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ جیسے قربانی کے جانوروں کے جب خریدتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں یار میرے لیے قربانی کے جانور خرید لو. آپ نے خرید لیا میرے لیے, پیسے میں نے دیے نہیں ابھی, تو اب وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 1 لاکھ کا ملا تو آپ مجھے 1,10,000 کا بیچ دیں, کیونکہ جب آپ نے میرا نمائندہ بن کے وہ چیز خریدی ہے تو وہ میری ملکیت, آپ کے قبضے سے وہ میری ملکیت میں آ گئی ہے, تو اب آپ اس پہ الگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے. آپ دکان پہ جاتے ہیں, کسی نے آپ کو بھیجا کہ بھائی 1 کلو ٹماٹر لے آؤ, آپ گئے کسی کے لیے ٹماٹر خریدنے کے لیے, اس ٹماٹر والے نے آپ کی شکل کو دیکھ کے جو 100 روپے کے ٹماٹر تھے وہ 80 میں دے دیے, تو یہ 20 روپے آپ نہیں رکھ سکتے. جس نے آپ کو بھیجا یہ فائدہ اسی کو جائے گا, وہ کہ آپ کی شکل دیکھ کے اس نے یہ کم دیے ہیں. لیکن جب آپ نمائندہ اور وکیل بن کے جا رہے ہو تو وکیل کو جو بھی فائدہ ملتا ہے وہ موکل کو ملتا ہے, اصل میں وہ وکیل خود نہیں رکھ سکتا. سمجھتے ہو؟ یہ بھی آج کل لوگ بہت کر رہے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے؟ اچھا, میرا یہ سوال تھا, آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ شادی اور ولیمہ یہ دونوں مکس کر کے آج کل چل رہا ہے, شلیمہ بول رہے ہیں, تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یار یہ ایسا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. دیکھو شریعت میں تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا جتنا خرچہ ہوگا شوہر اٹھائے گا, لڑکے والے اٹھائیں گے. اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے بارات ہو ہی نہیں, سارا خرچہ لڑکے والے اٹھائیں, لیکن چلو ایک آدھا خرچہ لڑکی والوں پہ ڈال دیا, کیونکہ اگر یہ شلیمہ نہ ہو تو پھر پوری بارات کا خرچہ لڑکی والے اٹھاتے ہیں, تو کم از کم آدھا تو کر دیا نا. تو وہی ہے کہ کوئی چرس پی رہا تھا اور سگریٹ پہ آ گیا تو ہم سگریٹ کی مخالفت کریں گے نہیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے سگریٹ پینا اچھا کام ہے, لیکن جس کو پتا ہو کہ یہ چرس سے سگریٹ پہ آیا ہے اس کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے, چلو یار اللہ نے تمہیں چرس سے بچا لیا, سگریٹ پھر بھی غنیمت ہے تمہارے لیے. تو یہ ولیمہ, یہ جو شلیمہ نکالا ہے یہ سنت تو نہیں ہے, لیکن اس بارات سے تو اچھا ہے نا. پورا خرچہ لڑکی والوں کے 6 بیٹیاں جس کے ہو تو بیچارہ اسی میں آدھا ہو جاتا ہے. چلو آدھا آدھا کر لو, ہاف ہاف کر لو. اچھا, ایک آخری لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ وہ جو آپ نے آئل ابھی وہ پرموٹ کرا تھا ایک اور کسی فیس بک پہ, تو وہ FD اپروو ہے یا نہیں؟ کون سا آئل؟ میں تو کسی کو آئل نہیں پروموٹ کرتا ہے. فیس بک پہ کوئی پٹھان تھے, ان کے ساتھ آپ کی وہ اچھا نہیں وہ ادھر سوراب گوٹ کے ہے میرا خیال ہے. یہ تو نہیں, میں نے دیکھا تھا کیونکہ میں خود ابھی ہیئر کلب میں ہوتا ہوں تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. دیکھیں ہوتا یہ ہے, مجھے لوگ عقیدت محبت میں لے کے جاتے ہیں, پھر مجھے کوئی منجن میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ منجن دانتوں کو صاف کرتا ہے, میں کہتا ہوں ہاں کرتا ہے, یہ ویڈیو بنا کے چلا دیتے ہیں. تو اب مجھے تو نہیں پتا بھائی اس کا ایسے, یہی اتنا ہی ہوا ہے. اور کچھ حکیموں نے کیا کیا ہے, اب میں نے بتایا کہ استو خدوس ایک بڑی زبردست جڑی بوٹی ہے, واقعی زبردست جڑی بوٹی ہے. اس کی حکیم ہمیشہ سے دوائیں بناتے رہے ہیں, دماغ کے لیے بہت اچھی ہے, نزلہ نکال دیتی ہے باہر. اور اب کیا میں نے یہ بیان ویسے جنرل نالج کے لیے, قبلہ حکیم صاحب نے نا پہلے وہ استو خدوس چلایا میرا, پھر اپنا منجن انہوں نے بیچا.
میں نے شہد کے بارے میں کہا تھا کہ دیسی شہد بہت اچھی چیز ہے، تو ایک صاحب نے میرا بیان چلا کے اپنا شہد بکوا دیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے، یہ ہے دیسی شہد جس کے بارے میں مفتی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں کاروباروں کو تو نہیں پروموٹ کرتا لوگوں کے، اگر کرتا بھی ہوں تو فری میں کرتا ہوں، میرا کوئی اس میں کمیشن نہیں ہوتا، دوستی یاری میں کر بھی دیتا ہے آدمی، اپنا کوئی قریبی دوست ہے وہ کہہ رہا ہے میری دکان ہے اوپننگ ہے آپ آ جاؤ، تو میں کیا منع تو نہیں کر سکتا، تعلقات بھی تو نبھانے ہیں نا۔ اور دوسری چیز جو ہے نا وہ میڈیسن، اچھا تو سی اے میں سر کہ نہیں کوئی میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا پورا۔ تو یہ اس اپروول کے بغیر تو کھانے پینے کی چیز تو کبھی بھی استعمال نہ کریں، باہر ملکوں میں تو تصور نہیں ہے کیونکہ آپ کھانے پینے کی چیز پیک کر دو